اچھا یہ بتائیے میڈم کہ اتنے سارے سسٹم کو آپ لوگ لے کے چل رہے ہیں، سال کے کتنے اخراجات ہوں گے، کچھ اندازہ ہے؟ یہ ذرا مجھ سے اوپر کا سوال ہے. اچھا چلیں یہ بتا میں دیں کہ آپ کو یہ بتا سکتی جی ہوں کہ اب تک ہماری جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جتنے ہم مریض دیکھ چکے ہیں، تو ہم 500,000 کراس کر چکے ہیں. اچھا تو اخراجات کیسے پورے ہوتے ہیں؟ یہ تو مکمل گورنمنٹ کا ادارہ ہے بھی اور نہیں بھی ہے. اس میں دیکھیں گورنمنٹ تو ظاہر ہے، اب سب سے پہلے جیسے چونکہ ہم ابھی ڈیولپنگ ہیں، ہم ابھی پوری طرح ڈیولپ نہیں ہیں، صحیح. ہم ابھی بھی بہت ساری چیزیں آ رہی ہیں، ہماری ریکوائرمنٹس جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں، ایکسپرٹیز کے ساتھ ساتھ ہر آدمی اپنی ریکوائرمنٹس لے کے آتا ہے، تو گورنمنٹ وہ سارا پورا کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے میرے پاس فار ایگزامپل الیکٹرو انکیفلوگراف یا EEG جسے کہتے ہیں، یہ کامن ٹیسٹ ہے جو برین کے حوالے سے ہم کرتے ہیں، اور یہ مرگی میں اس کا خاصا رول ہے، اس سے ہمیں اکثر چیزیں پتہ چلتی ہیں. اب اگر آپ جائیں اور تھرو آؤٹ دا سٹی آپ یہ کروانا چاہیں، تو اگر میں بہت بھی اس کو آپ کو ایک کیلکولیٹڈ اماؤنٹ بتاؤں تو 7,000 سے 20,000 تک کا یہ ایک ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا اور یہاں آپ فری کرتے ہیں؟ ہم فری آف کاسٹ کرتے ہیں. اچھا پوچھتے ہیں آپ کسی سے کہ بھائی تم مفت والے ہو بھی کہ نہیں، یعنی برداشت کر سکتے ہو، افورڈ کر سکتے ہو یا نہیں، یہ نہیں پوچھتے؟ دیکھیں یہ اس کے لیے بہت کم پوچھنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ سائنس ہاں موجود ہوتے ہیں. ہوتی ہے بہت سے فری لوگ میں شاید کروانا. کتنے لوگ ہوں گے جو اس چیز کو کور کر کے آپ کے پاس آئیں گے، ہاں آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے. اور دوسری ایک اہم چیز آپ کو بتاؤں، ہم جب یہ سہولت دے رہے ہیں تو یہ تمام لوگوں کے لیے ہے، یہ نہیں ہے کہ who can pay and who can not pay. صحیح. یعنی آپ یقین مانیے ایسے لوگ جو کہ کئی جگہ جا کے اور کہیں جگہ سے سروسز لے کے اور ٹوٹلی ڈسسیٹسفائیڈ ہمارے پاس آتے ہیں، ان کو جب میں نے بھیجا تو میری توقعات سے بڑھ کے وہ رسپانس آیا کہ دس از اے ونڈرفل پلیس، آپ لوگ ایسا کام کر رہے ہیں اینڈ یو ہیو نو چارجز. تو یہ بھی ایک ہمارے آپ سمجھے ایکسپیریمنٹ کا حصہ رہا کہ بہت سے ایسے لوگ جو کہ who can pay but they are not satisfied with what they are getting، تو اس سے بہت زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور خوش ہیں ہمارے پاس اپنی وہ سروسز لیتے ہو. ٹھیک. اور آج بات ہو رہی ہے ان سے، ان کے انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے جس کا شارٹ فارم ہے SICHN. یہ سندھ گورنمنٹ کا ایک ادارہ ہے، لیکن یہ اپنے تئیں بھی ساری محنت کر کے ایک بورڈ اس کو چلا رہا ہے. اچھا اب یہ ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کسی کے بچے کو کوئی پرابلم آدھی رات کو ہو جائے تو ایمرجنسی آپ کے پاس ہے؟ جی ہاں، ہمارے پاس ایمرجنسی. اور وہیں سے اگر کوئی سنگین چیز نظر آئے تو آپ جی ہاں، ایڈمٹ کر لیتے ہیں؟ ہمیں فوراً اطلاع آ جاتی ہے تو وہیں پہ ایویلویٹ ہو جاتے ہیں. ہمارا اصل میں صرف یہ سروسز کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ فل فلیجڈ ایجوکیشنل پروگرام بھی رن کرتا ہے. ہمارے پاس یہاں پہ فیلوشپس چل رہی ہیں. فیلوشپ ہمارے پاس جو پیڈیاٹرک انٹینسو کیئر ہے اس کی بھی فیلوشپ ہے، ہماری جو نیوناٹالوجی کی ہے کا جو سسٹم ہے اس کا بھی فیلوشپ چل رہا ہے، اور نیورولوجی کی بھی فیلوشپ سٹارٹ ہو چکی ہے. اور آپ ہیڈ ہیں اس کے؟ میں نیورولوجی کی ہیڈ. اچھا اب یہ بتائیں کہ بچہ آ گیا، اس کے ساتھ آپ نے جو بھی ایمرجنسی میں ٹریٹمنٹ کیا اور لگا کہ اس کو ایڈمٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ تو یہ پرابلم ہے، پیٹ کا ہے، گلے کا ہے، ہڈی کا ہے، سر کا ہے، یا جو بھی آپ بیماری بتا رہے ہیں. اب ایڈمٹ کرنے کے بعد اسٹارٹ سے لے کے جب وہ ڈسچارج ہوا، آپ نے اس کا علاج کیا 10-20-30 دن آپ کے بعد رکا، آپ اپنی زبان سے کوئی بل بنا کے نہیں دیتے؟ دیتے ہیں کہ بھائی اب آپشنل ہے، سامنے والا دیکھے؟ نہیں ایسا کچھ نہیں. بل ہے ہی نہیں؟ بل ہے ہی نہیں. ہم اگر بل بنائیں گے تو ہم ایک پورا بل بنا کے ان کو دیں گے جس کے اوپر ہم یہ لکھ کے دیں گے، نہیں جس کے اوپر یہ لکھا ہوگا پیڈ بائی سندھ گورنمنٹ. اچھا اس پہ فگرز ہوں گے اور اس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا پیڈ بائی دا گورنمنٹ آف سندھ. اچھا پھر یہ بتائیں، تاکہ اس کو یہ تسلی رہے کہ اتنے پیسے خرچ ہوئے لیکن یہ کوئی تھا پے کرنے کے لیے. اب یہ بتائیں کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں آپ کی اس ہاسپٹل کے ساتھ کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ یعنی اپیل کر سکتا ہوں لوگوں سے، تو اپیل کروں گا. اصل میں نے جس طرح آپ کو بتایا کہ سروسز ہماری، یعنی ہم ایک دم سے جس طرح اٹھے ہیں تو وہ جو لوڈ آیا ہے وہ شاید تھوڑا سا اٹ واز سوچ سے زیادہ ہے. جس بالکل یعنی اس پر پلان نہیں تھا زیادہ، یعنی جو جس طرح تھا اس سے کہیں زیادہ آیا. اب یہ ہے کہ ہمیں بہت ریپڈلی اپنی سروسز ایکسپینڈ کرنی ہے. میں نے آپ کو ریہیبلیٹیشن کا بتایا کہ ہم نے سنگل ایک بندے کے ساتھ پر اسپیشلٹی ہم نے سٹارٹ کیا. ہم آلریڈی 20,000 کو ٹچ کر رہے ہیں. ابھی 2 سال پورے نہیں ہوئے، مہینہ رہتا ہے. تو ہمیں ابھی وہ ریہیب جو ایک چھوٹے سیٹ اپ کا ہے اس کو ہمیں ابھی ایکسپینڈ کرنا ہے. ہمیں بڑی جگہ چاہیے، ملٹیپل رومز چاہیے، ہمیں بہت سارے لوگ امپلائی کرنے ہیں. تو یہ سب چیزیں جو ہیں دے ٹیک منی.
تو ظاہر ہے گورنمنٹ آپ کو سپورٹ دیتی ہے بٹ دیر از اے لمٹ سم ویئر دیر آر لمٹس. تو اس کے لیے جی اور پھر وہی ہم جو بات بار بار جو ہو رہی ہے یا بار بار جس کی طرف میں آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہ رہی ہوں کہ وی آر گیونگ اے ریمارکیبل سروس اور وہ سروس خود یہ مانگتی ہے کہ بھائی اس کو مزید بڑھایا جائے. اور یہ اسٹینڈرڈ جو آپ بتا رہی ہیں وہ کسی بھی بڑے ہاسپٹل کے برابر ہے یا اس سے اچھا ہی ہے. بالکل. اچھا اسٹاف کا کیا کرتے ہیں؟ ٹرین اسٹاف ریکروٹ کرتے ہیں گورنمنٹ کے؟ بالکل ہماری پریفرنس ہوتی ہے کہ ہم اسٹاف ٹرین اسٹاف لیں. ہماری پری ریکوزٹس ہیں میرٹ. بالکل بالکل. اچھا اب ان تمام چیزوں کو جب ہم نے کیا اس کا میں آپ کے سامنے ایک مثال خود موجود ہوں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جب ہو جاتی ہیں اسٹاف آ جاتا ہے پھر وی ڈونٹ جسٹ لیٹ دیم ڈو دیئر ورک. پھر ان کے ریفریشرز چلتے ہیں. فار ایگزامپل میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں نے اپنے اسپیشلٹی کے حوالے سے پیرامیڈکس ہیں یا ڈاکٹرز ہیں یا جنرل پیڈیاٹریشنز ہیں ان کو میں نے اورینٹیشنز کرانی ہے, مختلف چیزوں سے انٹروڈیوس کرانا ہے. ورکشاپس ہمارے ہاں جو ہے آل ایئر لانگ چل رہی ہوتی ہیں. دے آر فری آف کاسٹ ایز ویل. ایجوکیشنل ایکٹیویٹی بھی ہماری فری آف کاسٹ ہوتی ہے. یعنی وہی جو باقی جگہوں میں باقاعدہ رجسٹریشن فیس ہوگی ہماری فری آف کاسٹ ہوتی ہے. ہم ان تمام لوگوں کی اپ کیپ پہ مسلسل کام کرتے ہیں. وی جسٹ ڈونٹ لیٹ دیم لائی کہ بس اب آ گئے ہیں تو اب چلتے رہیں گے. اچھا ایسا نہیں ہوتا. اچھا ان سب کی مسلسل جو ہے جو ہے جسے کہتے ہیں نا آن ہینڈ ٹریننگ چل رہی ہوتی. میں شبیر ابو طالب آپ کے سامنے روزانہ رمضان ٹرانسمیشن کرتا ہوں. مجھے تو 18 سال ہو گئے اور جتنے بھی ایسے لوگ آتے ہیں جو خلق خدا کی خدمت کرتے ہیں اسپیشلی ڈاکٹرز یا سماجی کارکنان جو اپنا وقت دیتے ہیں, تعلیم انہوں نے حاصل کی ہے یقیناً روزگار کے لیے بھی کی ہے لیکن اس سے بڑھ کر یعنی چوائس ان کے پاس اور بھی ہوتی ہے لیکن وہ اس کام میں لگ گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ میرے پروگرام میں آتے ہیں یا میں ان کے لیے کوئی اچھی بات کرتا ہوں تو یہ میرے لیے سعادت ہے. ہم لوگوں میں سے کوئی بھی ان کی مدد کر کے ان کا ہاتھ بٹا کر کوئی احسان نہیں کرتا. ہم رب تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ صحت مند ہو جائے اس کے دل سے دعا نکلے تو کل یہ میرے بچوں کے لیے اور میرے لیے جو ہے وہ دعا کا سبب بھی ہوگا اور ثواب جاریہ کا بھی سبب ہوگا. تو میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ میڈم نے جیسے کہا ڈاکٹر فریدہ جان صاحبہ نے کہ سندھ گورنمنٹ سے متصل یہ ادارہ ہے. سندھ گورنمنٹ میں جتنی طاقت ہے جتنا وہ کر سکتے ہیں وہ ان بچوں کے لیے کر رہے ہیں اور کوالٹی علاج ہو رہا ہے, کوالٹی ٹریٹمنٹ جو کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں ہو سکتا ہے. تو اگر یہ اپنے اخراجات پورے کرنے میں کہیں نہ کہیں ان کو کمی بیشی ہے تو میں آپ اگر ان کی مدد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اگر آج ہمارے بچے صحت مند ہیں خدا نہ خواستہ کل وہ بیمار بھی تو ہو سکتے ہیں. تو ہم کیوں نہ رمضان مبارک جس میں کہا جاتا ہے اور فرمان مصطفی بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ایک نیکی کا ثواب میں 70 گنا دوں گا. تو رمضان مبارک میں جب ہم دیگر فلاحی تنظیموں کے لیے کام کرتے ہیں ان کے لیے امداد کرتے ہیں, اپنے گھر کے اطراف میں رشتہ دار دوست احباب اپنے ہاں جاب کرنے والے چپراسی چوکیدار ماسیاں ڈرائیور سب کی خدمت کرتے ہیں تو کچھ اپنا مال کا حصہ جو چاہے وہ زکوٰۃ میں ہو خیرات میں ہو عطیات میں ہو جو ان کو مل سکتا ہے یہ استعمال کر سکتے ہیں ہم اس ادارے کو دیں. SICHN جو سندھ گورنمنٹ کا ایسا ادارہ ہے جس میں بچوں کا اسپیشلی علاج ہوتا ہے تو یقیناً یہ آپ کے لیے بڑا ثواب جاریہ ہوگا. تو میری طرف سے اپیل ہے کہ ان سے رابطہ کریں کہ ٹیلی فون نمبرز اور ان کی بینک ڈیٹیلز وغیرہ ہمارے اسکرین پہ چل رہی ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں تو کیمرہ آپ کے سامنے, آپ بھی بات کر سکتے ہیں. سب کچھ تو انہوں نے کہہ دیا. میں تو صرف سمپلی یہ کہوں گی کہ دیکھیں یہ صرف ان کے لیے نہیں ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے, یہ کسی بھی بچے کے لیے یہ ادارہ ہر وقت موجود ہے جس حوالے سے بھی ہو, یعنی چاہے وہ دماغ کا حوالہ ہو, دل کا ہو, گردوں کا ہو, انفیکشن کا ہو, جس حوالے سے بھی بیماری آئے تو یہ ادارہ تمام بچوں کو سہولت فراہم کرتا ہے. اور اس ادارے کے اندر اگر آپ انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ اپنے لیے آسانی پیدا کریں گے تاکہ کل کسی سخت ٹائم پہ آپ کے لیے یہ ادارہ موجود ہو اور آپ کو وہ فیض حاصل ہو جو کہ ہونا چاہیے. بہت شکریہ آپ کا, آپ تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے اس کام میں بہترین اس کا اجر بھی عطا فرمائے, آپ کو استقامت بھی دے, آپ کو ہمت طاقت توفیق دے, آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں.